الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوں، عزیز بچوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، سامعین حضرات، گھر کی ماں، بہنیں، بیٹیاں، پردہ نشین خواتین، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں تو جم کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میری ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میری ہے رات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ عزیز بچوں، نوجوانوں، کل ہی دو بچہ میرے پاس پہنچا۔ ایک تو میرا پوتا تھا، ایک اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس نے گزارش کیا کہ کل عشاء کی نماز کے بعد فوراً اللہ کے ذکر کے عنوان سے، شب برات کا موقع ہے، کچھ دین کی بات، کچھ مسائل کی بات، کچھ شریعت کی بات، کچھ عبادت کی بات، یہ آ جائے سامنے۔ ہم نے انکار کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ کی باتوں سے لوگ ایسے ہی بھاگتے ہیں
جیسے گدھے کے سر سے سینگ نکل بھاگ جایا کرتا ہے۔ تو مجھ کو پتا تھا کہ لوگوں کا مزاج نہیں ہے، اور پھر شب برات کا دن، یہ 15 کی شب، لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور خاص طور سے گھر کی عورتیں، ماں بہنیں، بیٹیاں، ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے اللہ کی عبادت کا۔ وہ چولہا چوکا کے بعد قرآن کی تلاوت میں لگ جاتی ہیں، اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ سال پہلے میری ہی تحریک پر کچھ نوجوانوں نے پروگرام رکھا تھا مسجد میں، لیکن پھر بعد میں مجھ کو احساس ہوا کہ آج کے دن یہ پروگرام اس لیے بھی مناسب نہیں لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اپنا معمول ہوتا ہے، کچھ کا تلاوت کا، کچھ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، کچھ نفل پڑھتے ہیں، کچھ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، خاص طور سے گھر کی عورتیں۔ یہ مائک سے آواز جب پہنچے گی تو ان کو تلاوت میں شاید خلل واقع ہوگا۔ تو ہم نے بچوں سے کہا کہ دیکھو آج کے دن رکھ لیتے اچھا تھا، شب برات کے دن رکھ رہے ہو، ایسی دن بھر جو حلوہ بھناتا ہے، تو ایک تو گرمی کا دن، اوپر سے حلوے کی گرمی، ریفائن میں لوگ حلوہ بناتے ہیں، اب دیسی گھی کہاں نصیب، تو گرم گرم حلوہ کھا کے گرمی کے دن میں اوپر سے پلاؤ بھی چلے گا، اوپر سے مرغا بھی چلے گا، یا بڑے خاص آج چلیں گے تو اس کی گرمی ہوگی، لوگ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو جو لوگ قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یوں بیٹھ کے رات گزار دیں گے، کپاسٹنگ میں لوگ رات گزار دیتے ہیں۔ شب بیداری کا مطلب لوگوں نے یہی سمجھا کہ چاہے جیسے ہو ڈنگ ڈانگ ہانک کے گپ سڑکا کر کے رات میں جاگ جانا، تو جاگنے کا یہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اللہ کی بات سنیں، ذکر سنیں، یہ بھی عبادت ہے۔ علم سیکھنا، کچھ جاننا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نام پہ جو بھی نیک کام کیا جائے گا، سارا نیک کام عبادت میں داخل ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی عبادت میں داخل ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلو اس ذریعے جو لوگ قرآن خود سے پڑھ نہیں سکتے، تو کم سے کم اللہ کی بات سن کے اس عبادت میں شریک تو ہو جائیں گے۔ تو مجھ سے وعدہ لیا تھا لڑکوں نے کہ زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک ختم کر دیں گے۔ اس وعدے کے تحت میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا۔ لڑکوں کا وعدہ فیل ہو گیا تو میرا بھی وعدہ فیل۔ 11 بجے ختم ہونے کی بات تھی، 11 بجے شروع ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب گورنمنٹ جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے ریل گاڑی چلاتی ہے، ڈرائیور مقرر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، گارڈ ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، سارا کھیل اربوں روپیے کھربوں روپیے کا چلتا ہے، اور ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ دہلی سے ویشالی ایکسپریس سمستی پور شام کے 3 بجے پہنچے گی، اور لکھنؤ برونی ایکسپریس صبح میں 5 بجے سمستی پور پہنچے گی۔ اور کل میں نے دیکھا کہ دل سنگھ سرائے میں 12:30 بجے لکھنؤ کانپور ایکسپریس پہنچ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی
جہاں حکومت کی مشینری لگی ہوئی ہے، جہاں اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے ریل گاڑی کے چلنے کا، وہاں تو 6-6 7-7 گھنٹہ گاڑی دیر چل رہی ہے۔ یہاں 9:30 پونے 10 بجے شروع کرنے کی بات تھی، 11 بجے ختم کرنے کی بات تھی، تو ابھی تو 1 گھنٹہ لیٹ ہوا ہے، کوئی زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو حکومت کی بات کو دیکھ کے ہمارے بچوں کا وعدہ بھی لیٹ ہو گیا تو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عشاء کے بعد آپ پروگرام رکھ دیتے یا کچھ دیر کے بعد، تو اس محلے کے لوگ بھی آتے ہیں یہاں فاتحہ پڑھنے۔ مجھ کو یقین تھا کہ اس محلے کے لوگ کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ میری تقریر ہوتی ہے، اگر ہماری بات ہو رہی ہو، آواز پہنچتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں ادھر کے لوگ کہ بات سن لیں۔ تو مجھ کو یقین تھا وہ لوگ بھی بیٹھتے، مسجد بھری پھری ہوتی، تو دل سے جب بات نکلتی، ذہن سے بات نکلتی، شاید اللہ کچھ اچھی بات بلوا دیتا۔ تو بہرحال بچوں نے شروع کیا، اچھی بات ہے کہ بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک امنگ، ایک حوصلہ، ایک ولولہ، ایک جوش پیدا ہوا۔ اللہ اس حوصلے، ولولہ اور جوش کو اور آگے بڑھائے۔ ہم لوگوں کی تو داڑھی سفید ہو گئی۔ سگنل جب ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی اب کچھ دیر میں آنے ہی والی ہے۔ تو بال سفید ہوئے، داڑھی سفید ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اب ڈرائیور گاڑی لے کے پہنچے گا ہی، پیسنجر کو لے کے چلا جائے گا نہ جانے کہاں۔ تو ہم لوگوں کے تو بال سفید ہو گئے اور ہم لوگ اب اس راستے کی طرف قدم رکھ چکے ہیں جہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب یہی چھوٹے چھوٹے بچے آنے والے کل میں اس مسجد کے نمازی ہوں گے، اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہوں گے، اس گاؤں، اس محلے کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہوگی۔ یہی بچے دین کے علم بردار ہوں گے، انہی کے ناتواں کمزور کاندھوں پر بڑا بوجھ آنے والا ہے۔ ہم لوگ جانے والے ہیں، تو چلو یہ بچے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ دین سے رغبت بنی رہے۔ تو میں حاضر ہو گیا۔ آج شب برات کا دن ہے اور اس کے بارے میں ہمارے امام صاحب نے بھی جمعہ میں کہا، عام طور سے تقریروں میں سنتے آئے ہیں۔ میں چند بات اس رات اور اس رات کی دعا کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ صحیح اور سچی بات کی جانکاری ہو سکے۔ شب براءت، شب برات نہیں، لوگ کہتے ہیں شب برات، ایسے لوگ بولتے ہیں صبرات۔ شب برات بھی نہیں بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں صبرات۔ اور کوئی اگر شب برات کے دن پیدا ہو گیا تو ماں باپ اس کا نام رکھ دیتا ہے صبراتی میاں۔ تو عام طور سے یہ شب برات کو لوگ صبرات کہتے ہیں، اور بہت تنیک کھنکھار انکھار کے بولا کھانسی اسی کر کے گلا کی آواز صاف کر کے تو شب برات لوگ بول دیتے ہیں۔ برات نہیں، شب کے معنی رات، فارسی کا لفظ، اور برات نہیں کہ فلاں صاحب کی برات ہے، جیسے برادران وطن کے یہاں برات نکلا کرتی ہے ان کے بھگوان کی۔ تو یہ برات نہیں، براءت اصل لفظ ہے، شب براءت۔ براءت کہتے ہیں چھٹکارا حاصل کرنے کو، قید سے آزادی حاصل کرنے کو۔ کوئی الزام لگا ہوا ہے، الزام سے بری ہو جانے کا نام براءت ہے۔ قید سے چھوٹنا، الزام سے بری ہو جانا،
چھٹکارا حاصل کرنا براءت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو اس الزام سے براءت حاصل ہو گئی. لوگ بولتے ہیں سنا ہوگا. تو براءت کے معنی آتے ہیں چھٹکارا. تو شب براءت کہا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو شب قدر بھی کہہ دیتے ہیں جو غلط ہے. شب قدر رمضان میں اور یہ 15ویں کی شب براءت ہے. حدیث میں اس کی فضیلت آئی. کئی احادیث ہیں اس کی فضیلت میں. 10 حدیث شب براءت کی فضیلت میں. گرچہ ان میں سے کئی حدیث ضعیف ہے, کمزور ہے, لیکن متواتر جب کئی حدیثیں ہوں تو پھر وہ قوی کے درجے میں آ جاتی ہیں, مضبوط حدیث کے درجے میں آتی ہیں. تو شب براءت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں. اور اس رات کے بارے میں علماء لکھتے ہیں, سورہ دخان میں ہے لیلۃ مبارکہ, مبارک رات. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں دوسری آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم پارہ میں پڑھا ہوگا. اور سورہ دخان میں جس لیلۃ المبارکہ کا نام آیا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ شب برات ہے. لیکن جمہور مفسرین ان کا خیال یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ, مبارک رات, اور شب قدر لیلۃ القدر, لیلۃ کے معنی رات کے آتے ہیں عربی میں, تو لیلۃ القدر شب قدر دونوں ایک ہی رات ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر تو ہے ہی, لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی اور اس رات میں عبادت کا اہتمام, تلاوت قرآن کا اہتمام صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا, تابعین کے دور میں بھی تھا, اور اس کے بعد تبع تابعین کے دور میں بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق تلاوت فرما رہے تھے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, بہت آہستہ پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر اتنا آہستہ قرآن کی تلاوت تم نے کیوں کی؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس کو سنانا تھا اس کو سنا چکے, اور جس کو سنانا نہیں ہے تو اس کو سنانے سے, زور سے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اگل بغل میں بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں, نیند میں ہیں, ان کو خلل ہو جائے گی. تو جس کو سنانا تھا ہم سنا چکے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, وہ بھی اس رات میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یہ ایک ثبوت ملتا ہے اس بات کا. تو اس کو اور علماء لکھتے ہیں کہ شب قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں تمام لوگوں کا مقدر لکھ دیا. جو رمضان میں شب قدر ہے, اس شب قدر میں تمام لوگوں کا جو پیدا ہو چکے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں, سارے لوگوں کا مقدر لکھ دیا ہے اور لوح محفوظ پہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پہ ڈال دیا. ایک جگہ خزانہ رکھ دیا کہ یہ خزانہ ہے مقدر کا لوگوں کے, کہ کب وہ پیدا ہوگا, کب مرے گا, زندگی کیسے گزرے گی, کس دن کیا کھائے گا, یہ سب لکھا چکا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا. اب اس کے بعد سالانہ بجٹ بنتا ہے, سرکار کا بھی بجٹ بنتا ہے سالانہ, کہ یہ ایک سال کا بجٹ ہے, اپریل سے لے کے مارچ تک کا بجٹ, اتنا کروڑ روپئے کا, اتنا تعلیم کے فنڈ پر خرچ کیا جائے گا, اتنا صحت کے فنڈ پر خرچ کیا جائے گا, اتنا لوگوں کی حفاظت والے فنڈ پر خرچ کیا جائے گا, اتنا آبی وسائل پر خرچ کیا جائے گا, پانی کا انتظام کیا جائے گا, اتنا سیلاب کی روک تھام کے لیے خرچ کیا جائے گا, اتنا کوٹے والا سستے قیمت پر غلہ دینے اور تیل دینے کے کام میں خرچ کیا جائے گا. تو ایک سال کا بجٹ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایک سال کا بجٹ بنا کے آج ہی کی رات میں فرشتے کے حوالے کرتے ہیں کہ اس 15 کی رات سے لے کے اگلے 15 کی رات تک
کون بچہ پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، اور کس انسان کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، ایکسیڈنٹ سے ہوگی، بیماری سے ہوگی، یا اور کسی وجہ سے ہوگی، زہر کھا لینے سے ہوگی، کیسے اس کی موت ہوگی اور کہاں ہوگی اور کب کیا کھائے گا، لقمہ اٹھائے گا اور کون سا لقمے سے کون سا دانہ، کون سا چاول اس کے ہاتھ سے گر جائے گا اور کون سا چاول اس کے منہ میں جائے گا، کون سا چاول اس کے دانت میں پھنسے گا اور کون سا چاول اس کے حلق کے نیچے اترے گا، یہ سب لکھا اللہ تعالیٰ آج کی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان کی موت آتی ہے تو ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو موت کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کے حوالے جن جن لوگوں کا نام کر دیا کہ اس ایک سال میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ اور فلاں وجہ سے فلاں آدمی کی موت ہوگی، جس فرشتے کے حوالے کر دیا تو جس سانس پہ اس کو موت آنی ہے اسی سانس پہ روح نکل جاتی ہے، پھر ایک سانس لینے کی بھی اس کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، والدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کو بنایا تو تین طرح سے بنایا ہے۔ ایک آدمی بنا بغیر ماں کے، سنا ہے کبھی بغیر ماں کے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ بغیر ماں کے بھی اللہ نے پیدا کر کے دکھلا دیا، اور بغیر باپ کے بھی اللہ نے پیدا کر کے دکھلا دیا، اور ماں باپ سے بھی اللہ نے پیدا کر کے دکھلا دیا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آج یہ جمعہ کا دن ہے بڑا اچھا، اور شب برات کی رات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا کام شروع کیا اتوار کے دن سے، اتوار سے اسٹارٹ اس کائنات کو بنانے کا کام، اور جمعہ کے دن چیپٹر کلوز ہو گیا دنیا بنانے کا، یعنی دنیا بن چکی، کائنات بن چکی۔ شروع کب سے؟ اتوار کے دن، اور ختم کب؟ سنیچر کے دن، یہ جمعہ کے دن، اور سنیچر کے دن کو خالی خلی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ ان 7 دنوں میں تم کوئی ایک دن پسند کر لو، جس دن تم عبادت کرو خاص کر لو ایک دن۔ تو سوچتے سوچتے یہودیوں نے کہا کہ یوم السبت، عربی میں یوم السبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو، ہفتہ کا دن، کہ سنیچر کے دن کو ہم عبادت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیوں سنیچر کو پسند کیا؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ آپ نے اس کائنات کو بنانے کا کام اتوار سے شروع کیا، اور اس کائنات کو مکمل فرمایا آپ نے جمعہ کے دن۔ سنیچر کا دن خالی رہ گیا، آرام کا دن ہے، وہ راحت کا دن ہے، تو ہم اس دن عبادت کے لیے پسند کرتے ہیں سنیچر کو۔ چلو یہودی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہاری تھیوری ہے، لیکن صحیح نتیجے پر تم نہیں پہنچ سکے۔ جو صحیح نتیجے پر پہنچے گا وہ قوم کامیاب ہوگی۔ اب اس کا عیسائیوں سے کہا کہ اب تم پسند کرو کون سا دن پسند کرتے ہو۔ عیسائیوں نے کہا کہ جس دن بسم اللہ ہوتا ہے وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے، تو آپ نے اس کائنات کو بنانے کا کام شروع کیا اتوار کے دن سے، تو آپ نے اسٹارٹ کیا، ابتدا کیا، بسم اللہ کیا اتوار سے، تو اتوار کے دن سے آپ نے دنیا بنانا شروع کیا۔ تو اتوار کے دن کو ہم پسند کرتے ہیں عبادت کے لیے، کہ سب دن ہم دنیا کا کام کریں گے، لیکن اتوار کو چھٹی رہے گی دنیا کے کاموں سے ہماری، اور اتوار کے دن ہم پوجا پاٹ کریں گے۔ چنانچہ انگریز کے آنے کے پہلے ہندوستان میں جب مسلم شہنشاہوں کی حکومت تھی، اس وقت جمعہ کے دن چھٹی ہوا کرتی، اور انگریز جب ہندوستان میں آئے تو چونکہ اتوار کے دن کو انہوں نے پسند کیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، تو اتوار کے دن چھٹی کا دن رکھا۔ اس دن اسکول، کالج، دفتر، کورٹ، کچہری سب میں چھٹی بنی۔ چنانچہ انگریز کے زمانے سے آج تک یہ روایت چلی آتی ہے سرکاری طور سے کہ سرکاری چھٹی اتوار کے دن ہوا کرے۔ یہ اسی عیسائیوں کا رکھا ہوا ہے۔ تب اس کے بعد پوچھا ان مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کہ یہودیوں نے تو سنیچر کے دن کو پسند کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو پسند کیا، اب تو بول بہت سوچ سمجھ کے کہ تم کس دین کو پسند کرتے ہو۔
تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو جمعہ ہے، یوم الجمعہ جمع کرنے کا دن ہے، آپ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے مٹی کو جمع کیا تھا مختلف جگہ۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑی علمی بات بتلا رہے ہیں لیکن آسان بنا کے بتلا رہے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے آپ نے مٹی کے پتلا کو مٹی کو جمع کیا مختلف جگہوں سے، کہیں سے گوری مٹی لیا، کہیں سے کالی مٹی لیا، کہیں سے چشمی مٹی لیا، کہیں سے مٹیار مٹی لیا، کہیں سے سنی مٹی لیا، مختلف طرح کی مٹی لیا، کہیں سے پہاڑ والی مٹی لیا، ساری مٹی کو جمع کر کے اور اس کے بعد جمع کیا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا تو پتلا کی تکمیل جمعہ کے دن ہوئی، اور جمعہ کے لاسٹ ٹائم میں، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کا لاسٹ ٹائم یعنی عصر کے بعد، اب یہ ہم تمہید ہی بتلا رہے ہیں تاکہ مضمون آگے کا سمجھ میں آئے کہ جمعہ کے دن لاسٹ ٹائم میں، عصر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل ہو گیا، آدم مکمل ہو گئے۔ اسی لیے جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب کے پہلے ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس لمحے میں کوئی بھی دعا قبول کی جائے بارگاہ الہی کے سامنے تو وہ دعا اللہ رب العزت رائگاں نہیں کرتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے ہیں، قبولیت سے نوازتے ہیں۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا اس وقت مانگی جائے تو اس ساتھ اس گھڑی کی دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ اس کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن تو جمعہ کا دن ہے، آپ نے مٹی جمع کروایا، آپ نے آدم کو مکمل کیا اور اس دنیا کو آپ نے اتوار کے دن سے بنانا شروع کیا اور مکمل کر دیا جمعہ کے دن۔ تو کوئی کاریگر اگر کوئی کام کرتا ہے تو جس دن کام مکمل ہو جاتا ہے وہ دن نہ زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ آج یہ کام مکمل ہو گیا تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور روز محشر میں بھی، قیامت کے دن بھی، روز محشر میں بھی، روز محشر جمعہ کو قائم ہے، جمعہ ہی کے دن اللہ کا دربار لگے گا اور میدان حشر جمعہ کو قائم ہے۔ تو یہ سارا کام جمعہ کو، کائنات آپ نے بنایا، جمعہ کو مکمل کیا، اس لیے ہم جمعہ کے دن کو پسند کرتے ہیں آپ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے پیارے آخری رسول کی پیاری امت صحیح نتیجے پر پہنچی ہے اور جمعہ کے دن کو انتخاب کیا ہے، یہ قوم کامیاب قوم ہے، اللہ کے یہاں مقبول۔ تو یہ جمعہ کا دن اور اوپر سے شب برات کی رات، تو ایک تو دعا کی گھڑی اور آج کی رات بھی دعا کی مقبولیت۔ تو یہ شب برات، یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ آج کی اب انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کون انسان ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ آج ہم کہتے ہیں دیکھو فلانا گنہگار ہے، فلانا پاپی ہے، فلانا ناپاک ہے، فلانا یوں کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے، فلانا بے ایمان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی ذات ہے اس روئے زمین پر ابھی موجود جو غلطیوں سے پاک ہو اور جس سے گناہ نہ ہوتا ہو؟ پاک اور بے عیب صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور کوئی دوسرا پاک بے عیب نہیں ہو سکتا۔ تو غلطیوں کا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سارے دنیا سے غلطیاں ہوتی ہیں، سارے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ انبیاء کرام سے بھی کبھی کبھی لغزش ہوئی، اس کو لغزش نہیں کہا جائے گا، غلطی نہیں کہا جائے گا، گناہ نہیں کہا جائے گا، لیکن فکری لغزش انبیاء کرام سے بھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں، اس سے دو نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، نام سنا ہوگا، اور اللہ کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان دونوں نبی کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یوں تو 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجا، مگر سارے پیغمبر کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کچھ چند بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبیوں کا نام قرآن میں آیا ہے۔ انہی میں سے ایک نبی، ایک رسول حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اب تھوڑا سا آپ کا ذہن موڑنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں بادشاہ جو تھا تو اس کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی،
اس نے سوچا کہ اب تو ہماری عمر کچھ زیادہ ہو چکی ہے اور مردوں کو جو رغبت ہوا کرتی ہے عورت کی بیوی کی طرف میلان ہوتا ہے، اور وہ بات بھی میرے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ بادشاہ وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری شادی کر لے۔ تو ایک ملکہ رانی ہونے کی حیثیت سے جو میری بھی حکومت چلتی ہے اور میرا بھی پاور ہے، وہ میرا پاور ختم ہو جائے گا۔ اس نے تو وہ جو بیوی تھی اس بادشاہ کی، اس کی ایک بیٹی تھی پہلے شوہر سے، اور یہ دوسری شادی تھی اس کی اس بادشاہ سے۔ اس نے سوچا کہ میری بیٹی جو پہلے شوہر سے ہے اب جوان ہو چکی ہے، تو کیوں نہیں اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دیا جائے، تاکہ میری بیٹی بھی اسی گھر میں رہے بادشاہ کی بیوی بن کے، تو وہ بھی رانی بن کے رہے گی، تو حکومت اور پاور تو اپنے ہی پاس رہے گا نا۔ تو اس نے یہ چال چلی، اس بدکار عورت، بدنیت عورت نے یہ چال چلی، اور ایسا کیا کہ ایک دن بنا سوار کے اور بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھا دیا، اور بادشاہ کو بالا پچھلا کے خوب شراب پلایا۔ بادشاہ راغب ہوا اس لڑکی کی جانب، اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکی کے جانب راغب ہوا بادشاہ۔ تب اس عورت نے چال چلی، اور پہلے اس عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کی شادی اپنے شوہر بادشاہ سے کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے اس بادشاہ کی شادی ایسے ہی حرام ہے جیسے اس بادشاہ کی اپنی بیٹی سے شادی حرام ہے۔ تو اس عورت کے دل میں بال پڑ گیا، کہا کہ اچھا ہم تو ملکہ ہیں، ہم تو رانی ہیں، اور یہ بڑا اللہ والا بنتا ہے، ان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ یہ مولوی ہمارے دماغ سے نہیں سوچتا ہے، یہ مولوی ہماری زبان سے نہیں بولتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی بولے اس کے منہ میں ہماری زبان ہو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی سوچے ہمارے دماغ سے سوچے، ہم جو چاہے وہ سوچے، ہم جو چاہے وہ بولے، میرا غلام بن کے رہے۔ ہر پیسے والا، ہر طاقتور انسان یہی چاہتا ہے۔ مسجد میں امام صاحب ہیں، ہمارے غلام بن کے رہے، ہم جیسے چاہیں وہ ناچیں۔ ظفیر صاحب نے تو ایسے ایسے کہہ دیا امام صاحب کو، ان کی بات کو مانیں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے۔ آج کے زمانے میں کسی گاؤں کی بات نہیں کرے گی، مثال میں نے دیا، یعنی پورے مسلمانوں کے معاشرے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے بھی سوچا کہ یحییٰ کو میں نے کہا اور یحییٰ نے تو کہہ دیا کہ حرام ہے، تب تو دقت ہوگی ہم کو۔ تو یہ چال چلی کہ اپنی بیٹی کو بنا سوار کے بادشاہ کے قریب بٹھا دیا اور شراب پلایا۔ بادشاہ مائل ہوا تو اس عورت نے کہا کہ سنیے بادشاہ سلامت، میں یحییٰ جو ہے، یحییٰ جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شادی حرام ہے، یہ نکاح حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ویسے ہی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو وہ تو اس کو حرام کر رہے ہیں، دقت ہو جائے گی، رعایا کو معلوم ہوگا، رعایا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، بھیجا سپاہیوں کو، کہا کہ جاؤ اور یحییٰ کی گردن اتارو۔ اب سپاہی چلے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا اور گردن اتار دیا، اور وہ سر اس بدکار بدنیت فاحشہ عورت کو بھیج دیا کہ یہ یحییٰ کے سر کو کاٹ دیا۔ اب اگر حضرت زکریا، بادشاہ نے کہا کہ زکریا کو بھی ڈھونڈو، اس وقت وہ بھی نبی تھے۔ اب سپاہی ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو زکریا علیہ السلام بھاگے۔ اب بھاگ رہے ہیں، اس کا سپاہی دوڑ رہا ہے پکڑنے کے لیے، اب قریب آ گیا کہ زکریا علیہ السلام پکڑے جائیں گے، تو سامنے ایک درخت تھا، میدان تھا اور ایک درخت تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا اور درخت سے کہا کہ اے درخت مجھ کو پناہ دے دے، تو وہ درخت دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام سما گئے درخت کے بیچ میں، اور پھر وہ درخت سٹ گیا۔ اب وہ لوگ آئے، سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھا کہ زکریا نہیں ہے، کہیں روپوش ہو گئے، کہیں بھاگ گئے، دور نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ابلیس نے، شیطان نے، ہمیشہ انسان کا دشمن رہا، نیک لوگوں کا دشمن رہا ابلیس، شیطان۔
ابلیس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ ارے بیوقوف، زکریا تو اسی درخت میں چھپے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یقین نہیں ہے تو آرا منگوا لو اور درخت کو چیر دو، پتہ چل جائے گا کہ زکریا اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا درخت کی تو بات ہے، آرا منگوایا اور چیرنا شروع کیا۔ تو آرا چیرنے لگی وہ قوم، وہ سپاہی درخت کو چیرنے لگے۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے پاس پہنچا تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چیخ ماری اور ایک آہ نکل گئی ان کے دل سے۔ سر پہ آرا پڑا، ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوگی اور بے ساختہ یہ کسی سے بھی چیخ نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ آرا چلی، آرا چلایا سپاہیوں نے، سر پر جب آرا چلا، وَإِذْ رَفَعَ مَنْشَارٌ رَأْسَهُ کا لفظ آیا ہے کہ جب آرا ان کے سر پہ پہنچ گیا، صاحا تو حضرت زکریا علیہ السلام چیخ پڑے، فقال آہ آہ، اور کہنے لگے آہ آہ، آہ کی آواز نکلی۔ جیسے ہی آہ کی آواز نکلی تو حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے، اللہ کے فرشتے جو رسولوں کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام وہی لے کے، تو حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور حضرت زکریا سے کہا کہ اے زکریا سن لو، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے کہ جا کے بول دو زکریا سے کہ اگر دوبارہ اس کی زبان سے آ نکلی تو نبوت کے دیوان سے، دفتر سے اس کا نام خارج کر دیں۔ دوستو بہت غور کرنے کی چیز کہ ایک نبی ہے اور آرا چلا، آہ نکلا، بے ساختہ آہ نکلے گی، چیخے اور آہ نکلی، فرشتے آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوبارہ آہ نکلی تو پھر دفتر نبوت سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ آپ نے قتل کروا دیا؟ اللہ نے کہا کوئی قصور نہیں تھا، اور جس قوم نے ایسا کیا ہے قریب وہ بھیانک سزا کے اندر مبتلا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لغزش ہوئی، اللہ کے رسول تھے، لغزش ہوئی تھوڑی سی، جبکہ نبی معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیوں کی طاقت تو ہے لیکن غلطیاں نہیں ہوتی، اس لیے معصوم ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی لغزش ہوئی کہ جب دیکھا کہ دشمن سپاہی قریب آ چکا پکڑ دے گا تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کہنا چاہیے تھا اللہ مجھ کو پناہ دے دے، اللہ میری حفاظت کر۔ آگے اگل بغل دیکھا، گھبراہٹ کا عالم تھا، پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حشر دیکھ چکے تھے کہ گردن کاٹ کے سپاہی لے گئے، وہ بھاگے جا رہے ہیں، سپاہی دوڑا رہا ہے، ایک گھبراہٹ کے عالم میں سامنے کچھ نہیں، درخت ملا اور کہہ دیا کہ اے درخت مجھ کو پناہ دے دے۔ نبی تھے، اس درخت کو بھی غیرت تھی، نبوت کی، کہ ایک نبی ہے اور ان کی غیرت کا لحاظ رکھا جائے تو درخت بھی دو ٹکڑے ہو گیا، تو درخت کو بھی سزا ملی کہ دو ٹکڑے کروایا، اور درخت کے اندر چھپے ہوئے زکریا علیہ السلام کو بھی دو ٹکڑے کروایا۔ تو بدکار عورتیں، ان کی وجہ سے نبیوں تک کو قتل کیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو عرض ہم یہ کر رہے تھے میرے بھائی کہ کون سا انسان ہے جس سے لغزش نہیں ہوتی ہو، جس سے بھول چوک نہ ہو جاتی ہو، جس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ ایک ایک سانس جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہوا بند ہوتی ہے، لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا۔ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، انسان کی ہماری زندگی نعمت، اللہ نے ہم کو بنایا یہ نعمت، اللہ نے مسلمان بنایا سب سے بڑی نعمت،
اسلام کا پیروکار بنایا، سب سے بڑی نعمت، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، سب سے بڑی نعمت، تو ان ساری نعمتوں کا ایک شکر بھی ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ ہم کو پانی پلا رہا ہے، اس گرمی کے دن میں گھونٹے گھونٹ ہم پانی پی رہے ہیں، گھونٹ نہیں، گلاسے گلاس، بوتل کا بوتل صاف کر جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا خرید کے ہم پیتے ہیں۔ ایک قطرہ حلق کے نیچے ہمارے جاتا ہے تو ہمارے حلق کو سکون مل جاتا ہے، لگتا ہے کہ نئی زندگی کی ہوا ہے۔ مجھ کو یاد آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد تھے، بہت عابد زاہد۔ یہ سب تمہید میں بتلا رہا ہوں اس لیے کہ لاسٹ میں ہم نتیجہ نکالیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی ہم تمہید پر چل رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک عابد تھا حدیث پاک میں، اور اس نے دنیا سے ناطا توڑ لیا، آبادی سے الگ چلا گیا، دریا میں، سمندر میں، اور وہیں اس نے اپنی کٹیا گاڑ لی دریا کے کنارے، اور وہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ 40 سال تک عبادت کیا اللہ کی اکیلے، اور بالکل خالص عبادت اللہ کی۔ وہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا کہ ذرا مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں کہ دیکھ لیں، ہمارے گاؤں کے لوگ دیکھا کہ مولانا فیروز صاحب بڑا لمبا سجدہ کیے ہیں، بڑا لمبا رکوع کیے ہیں، بڑی لچھے دار تقریر کرا ہے دکھاوٹی، تو وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، خالص اللہ کی عبادت کیا 40 سال۔ اور ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو جنت دے گا تو میری 40 سال کے بدلے جنت دے گا، اللہ عبادت کے بدلے جنت نہیں دے گا، یہ بات ذہن میں ڈال لیجیے۔ عبادت کے بدلے اللہ جنت نہیں دے گا۔ ہم 1000 سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ایک بھی سجدہ اللہ کے یہاں قبول ہوا ہو کہ نہ ہوا۔ اللہ کو جیسا سجدہ چاہیے ویسا سجدہ ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں، جیسی تلاوت اللہ کو چاہیے ویسی تلاوت ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں ہم کر پاتے ہیں۔ عبادت کے بدلے جنت نہیں ملے گی، جنت ہمارے عمل سے نہیں ملے گا، جنت خدا کے فضل سے ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ جس پر اپنا فضل فرما دے جنت اس کو ملے گی۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں کہ ہم اپنا جنت خرید رہے عمل کر کے، تو سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دی، یہ تمنا بھی چھوڑ دیجئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ہم کو بدلہ دے گا۔ سوداگری نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے، تو سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے تو اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا۔ تو عابد صاحب جو تھے بنی اسرائیل کے 40 سال عبادت کیے، انہوں نے سوچا اتنی جب عبادت کیے، اتنا ہم عمل کیا ہے خالص اللہ کی عبادت، اس کے بدلے اللہ ہم کو جنت دے دے گا۔ حدیث پاک میں کہ اللہ نے فرشتے کو حکم کیا کہ اس کو اوپر لے آؤ آسمان پر، فرشتے اٹھا کے لے گئے، اور وہاں ٹھیک جہنم کے قریب رکھ دیا کہ جہنم کی کچھ آنچ لگتی رہے۔ جہنم کی جو تپش لگی تو پیاس سے بلبلانے لگے، بہت پریشان ہوئے۔ اب اس کے بعد چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ایک قطرہ پانی بھی مل جائے کہ حلق کے نیچے اتار لیں، تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ایک پیالہ پانی لے کر سامنے سے گزرو۔ ایک فرشتہ ایک پیالے میں پانی لے کر سامنے سے یہ گزر رہا ہے، دیکھا فرشتے کے ہاتھ میں پیالہ پانی کا، آواز دیا اور کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دے دو۔ فرشتے نے کہا ایسے نہیں ملے گا۔ آواز آئی کہ ایسے ایک پیالہ پانی نہیں ملے گا، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پیاس سے اتنے بے چین تھے، کہا کہ لے لے قیمت اور ایک پیالہ پانی دے دے تاکہ میں اپنے حلق کی آنچ کو بجھا دوں۔ آواز آئی کہ ٹھیک، ایک پیالے پانی کی قیمت 40 سال کی خالص عبادت، بے ریا والی عبادت 40 سال کی خالص عبادت، ایک پیالے پانی کی قیمت ہے۔ بول منظور ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس ہے 40 سال کی خالص عبادت، لے لے 40 سال کی عبادت اور ایک پیالہ پانی دے دے، پیاس سے میری جان نکلی چلی جا رہی ہے، میری زبان سوکھ رہی ہے۔ تب آواز آئی کہ سوچ غور کر کہ تو نے خود مقرر کیا ہے
ایک پیالے پانی کی قیمت 40 سال کی خالص عبادت. بول دنیا میں ہم نے تم کو کتنے میٹھے پھل کھلائے ہیں اور کتنے پیالے میٹھے پانی پلائے ہیں، اس کے بدلے کیا لے کر آئے؟ تو میرے بھائی، ہم بڑا احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، روزہ رکھ دیتے ہیں، بڑا احسان ہے نا اس مالک پر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نمازوں پڑھتے ہیں تو یوں اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری دیے چلے جا رہے ہیں، ہم نے مصیبت میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. شکر ادا کیجئے کہ اللہ مصیبت میں ڈال رہا ہے، اللہ معصیت میں نہیں ڈال رہا ہے. معصیت گناہ کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بڑے پتے کی بات میں نے کہی کہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ مصیبت میں ڈال رہا ہے، اللہ معصیت میں نہیں ڈال رہا. اللہ شرابی بنا سکتا تھا، جواری بنا سکتا تھا، زناکار بنا سکتا تھا، ڈکیت بنا سکتا تھا، قاتل بنا سکتا تھا، بدترین حیوان بنا سکتا تھا. اللہ نے معصیت میں نہیں ڈالا، اللہ نے مصیبت میں ڈالا. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال بات آگے نکل جائے گی. عرض یہ ہو رہا تھا کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہیں ہوتی ہیں اور زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں. کب ایک باد سرسر چلے اور کب یہ زندگی کا درخت الٹ جائے. بڑا سے بڑا درخت الٹ جاتا ہے، برگد کا درخت، پیپل کا درخت، بڑا سے بڑا درخت، ایک ہلکی آندھی چلتی ہے الٹ جاتا ہے. ابھی کچھ لڑکے انجینئرنگ کے حیدرآباد کے گئے ابھی گھومنے اتراکھنڈ میں، اور وہاں یوں راستے سے جا رہے تھے، سوکھا راستہ تھا، ادھر نہر کا پانی کھول دیا گیا تھا. اچانک آتے ہوئے نہر کا پانی آیا اور سارے کے سارے ڈوب گئے. تو نہ جانے کب زندگی کا چراغ بھول ہو جائے. اس لیے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے. تو آج کی یہ رات توبے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے کہ اللہ ہم سے جو بھول چوک ہوئی ہوگی اے اللہ تو ہی معاف کر دے. اور پھر آج کی رات دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے. انسان سے بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ دعا کی رات ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا بھی عبادت ہے. جب پورا جسم عبادت ہو، اس پورے جسم کو مان لیجئے عبادت، اور اس کا جو مغز ہے یہ دعا ہے. بھیجا ختم، برین ہیمبریج ہوگا تو آدمی مر نہ جائے گا. تو جب دعا کو مخ العبادت کہا گیا، دعا کو کہا گیا تمام عبادت کا مغز ہے، تو اگر مغز ڈیمیج ہو جائے گا دعا ہی نہیں ہوگی. مغز ڈیمیج ہو جائے گا، برین ہیمبریج ہو گیا عبادت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. برین ہیمبریج کا لفظ لے کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ دعا کو کہا گیا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اب ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب دعا تو ہم بہت کرتے ہیں، جمعہ کے دن بھی آپ نے کہا عصر کے بعد ایک لمحہ ایسا ہے کہ دعا اس دن قبول کی جاتی ہے، تو ہم اس دن بھی دعا کرتے ہیں. عید کی دن کی دعا قبول کی جاتی ہے، وہ ہم کرتے ہیں. شب برات میں بھی رات بھر جاگ کے ہم دعا کرتے ہیں. شب قدر میں بھی ہم جاگ جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں. چلتے پھرتے ہم دعا کرتے ہیں. میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے مولانا صاحب، وہی مفلسی رہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام دعا کرنا ہے، اور قبول کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ بولیے بھائی. قبول کرنے کی ڈیوٹی اس مالک کی ہے، اس رب کی ہے. ہماری ڈیوٹی دعا کرنے کی ہے، اور اس مالک کا وعدہ ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان اذا سالک عبادی انی فانی قریب. جب ہمارے بندے ہم سے مانگتے ہیں تو میں ان کے شہرگ سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ اس مالک کا وعدہ ہے، کسی نیتیش کمار کا وعدہ نہیں ہے، کسی لالو پرساد کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم اقلیت کو ریزرویشن دیں گے، ہم اقلیت کی حفاظت کریں گے، ہم بغیر کمائے کھٹائے اقلیت کو دے دیں گے. جب الیکشن آتا ہے تو ساری پارٹیوں کا یہی وعدہ ہوتا ہے، اور الیکشن ہوا تو لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا. یہ کسی دنیاوی حاکم کا وعدہ نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے کہ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان،
ہم قبول کرتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ ایک بات اور بتلائیں، جب کوئی سائل ہمارے آپ کے یہاں مانگنے کے لیے آتا ہے تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ آج عشاء میں پڑھے ہیں امام صاحب وہی سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اسی میں ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کوئی مانگنے والا آ جائے، سائل اس کو جھڑکو مت۔ خود اللہ نے کہا، اللہ نے تعلیم دیا ہے ہم کو، آپ کو، سارے لوگوں کو کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آ جائے تو اس کو جھڑکو مت۔ تو جب خود اللہ نے کہا کہ جب کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو جھڑکو مت، تو ہم خود اس پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، وہ ہم کو کیسے جھڑک دے گا؟ ہے نا سوچنے کی بات؟ جب وہ خود کہہ رہا ہے، ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، اور یہ سارے بندے مل کے سب مانگ رہے ہیں رب العالمین سے، اس پالنہار سے مانگ رہے ہیں، اب وہ ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ سائل کو جھڑکو مت، ہم بھی اس پروردگار کے سائل ہیں، ہم کو کیسے جھڑک دے گا؟ تو دعا کوئی رد نہیں ہے، ساری دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، تو انہوں نے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے انہی میں سے ایک رسول کو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آپ کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا کریں، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کی صفائی کیا کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ قرآن میں کہا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے اللہ بھیج دے انہی میں سے ایک رسول کو جو آپ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، ان کے دل کی صفائی کریں اور ان کو کتاب اور حکمت دانائی کی بات سکھلائیں۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کیا، دعا قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت۔ لیکن دعا کی قبولیت ظاہر کب ہوئی؟ سینکڑوں سال کے بعد آقا نامدار مکی و مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں سینکڑوں سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہوا، جبکہ دعا کی قبولیت ہو گئی تھی اسی وقت۔ تو دعا کو اللہ رائگاں نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں جا کے چھپے تھے، کاہے چھپے تھے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، سارے لوگ آپ کو امین، صادق، امانت دار، سب سے اچھا مانتے تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اعلان فرمایا کوہ صفا پر چڑھ کر کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہم تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ تو جیسے ہی رسول ہونے کا اعلان کیا تو وہی آپ کے چچا آپ کے دشمن ہو گئے، وہی ابو لہب جنہوں نے آپ کی پیدائش پر خوشی منایا، وہی ابو لہب آپ کے چچا آپ کی پیدائش پر خوشی منایا، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کا دشمن ہو گیا۔ وہی خاندان کے لوگ، وہی ابو جہل جو رشتے میں آپ کا چچا تھا، اس نے بھی خوشی منائی تھی، اور جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کا دشمن ہو گیا۔ وہی خاندان قریش کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے گھر ٹولہ محلہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، طرح طرح کی اذیت دینا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کیا، کاہن، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے تو گھر بار چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ تو جب مکہ سے بھاگے، چلے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر، اور چلے حضرت ابو بکر ساتھ تھے، تو غارے اور پیچھے سے دشمن پیچھا کر رہا ہے۔ راستے میں ایک دشمن مل گیا نعیم، 100 اونٹنی انعام مقرر تھا کہ جو محمد کو پکڑ لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ وہی خاندان کے لوگ، ٹولے محلے کے لوگ، اپنے پرائے لوگ، مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے تھے
انہی لوگوں نے یہ انعام مقرر کیا تھا۔ نعیم نام کا آدمی پکڑ لیا راستے میں، جا پہنچا، جیسے ہی جا پہنچا تو زمین پھٹی اور وہ نیچے زمین میں دھنسنے لگا، گھوڑے سمیت آدھا دھس گیا۔ اس نے معافی مانگی، پھر اللہ کے رسول نے دعا کیا تو پھر زمین نے اگل دیا، اور پھر اس کی نیت خراب ہوئی، پھر زمین نے نگل لیا، پھر معافی مانگا، پھر دعا کیا تو پھر زمین نے اگل دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور حضرت ابوبکر صدیق جب تھک جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کاندھے پہ بٹھایا، سواری بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق، اور غار سور میں جا کر چھپے۔ ابوبکر صدیق ساتھی تھے، یار غار تھے، نام ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ساتھ جتنا سوراخ تھا چادر پھاڑ پھاڑ کے سب سوراخ کو بند کر دیا اس غار کے اندر، کہ کہیں کوئی زہریلا کیڑا نہ نکل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا۔ اب چادر ختم، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی اس میں ڈال دیا، بعض مورخ لکھتے ہیں کہ اپنا انگوٹھا اس میں گھسا دیا، بہرحال انگوٹھا ایڑی اپنا پاؤں لگا دیا اس سوراخ پہ کہ کہیں کوئی کیڑا نکل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے لڑکے، اے سنو، تقریر سننا ہے، اندر آؤ، تماشا کرنا ہے مسجد کے باہر، تقریر سننے آئے ہو، اندر آ کے سنو، ہم اتنی اچھی بات تم لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیوں تماشا کر رہے ہو؟ سننا ہے، اندر آؤ، شور مت کرو۔ بولے گا نہیں تو یاد دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اے لڑکے چپ رہو۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ غار سور میں ایک سوراخ میں تو ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سینکڑوں سال پہلے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ نے دعا کیا تھا کہ اللہ مجھ کو نبی نہ بناتا، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا، اس امت کی فضیلت کا یہ حال، آپ کی فضیلت کا یہ حال کہ ایک نبی، جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو نبی نہ بناتا، اپنے آخری نبی کی امت میں مجھ کو پیدا کرتا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ کا ایک ساتھی جن یہ سن رہا تھا، اس نے بھی اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے آخری نبی کی دیدار کرا دے، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے ایک جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو نبی نہ بناتا، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا، تو اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے اس محبوب اپنے آخری نبی کی ایک جھلک دکھلا دے، دیدار کرا دے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لیا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ فلاں پہاڑ کے کھو میں جا کے رہو۔ اب سینکڑوں برس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھی جن اسی غار سور کے اندر چھپا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذیت پہنچایا گھر گاؤں کے محلے کے لوگوں نے، اور جب ہجرت کر کے چلے وہاں سے تو غار سور میں جب چھپے، تمام سوراخ کو حضرت ابوبکر صدیق نے چادر پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا، اور ایک سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا تو اپنی ایڑی ڈال دیا، اسی ایڑی میں وہ، اسی سوراخ میں وہ چھپا ہوا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے، اس کو اندازہ ہوا کہ آج یہ غار روشن ہے اور عجیب خوشبو آ رہی ہے، شاید اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے اس غار میں، ذرا ہم دیدار تو کر لیں، ایک جھلک دیکھ لیں۔ تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہے، اندر کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، جدھر سے دیکھنا چاہتا ہے، کپڑا ٹھوسا ہوا ہے پورا۔ دیکھا کہ اب کوئی بس نہیں چل رہا ہے، تو ایک سوراخ میں دیکھا کہ یہاں تو کپڑا نہیں، آدمی کی ایڑی لگی ہوئی ہے، ایڑی کو ڈکا، سانپ کی شکل بن کے اللہ نے اس کو ہر چیز بننے کے لیے کی طاقت دیا، تو وہ اس شکل میں وہاں موجود تھا، سانپ کی شکل میں، اور اس نے ڈس دیا۔ جیسے ہی ڈسا ابوبکر صدیق نے ایڑی ہٹائی،
ایڑی ہٹائی تو اس نے منہ نکال کے دیدار کیا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا شوق پورا ہو گیا بچوں کا. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ڈسا تو تکلیف ہوئی اور سوچے کہ اب تو ہم گئے, میرے اس رسول کا کیا ہوگا, اکیلے پڑ جائیں گے, دشمن تو پیچھا کر رہا. اور ادھر ہوا حال یہ تھا کہ وہ دشمن پیچھا کرتے کرتے غار سور کے دہانے تک منہ تک آ چکے, اور وہ اتنے زیرک اور چالاک تھے عرب کے لوگ کہ قدموں کے نشان دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ کون آدمی اس محلے کا گزرا اس راستے. قدموں کے نشان. اگر باپ بیٹا ایک جگہ سویا ہوا ہے, چادر سے منہ ڈھکے ہوا ہے, جسم ڈھکے ہوا ہے اور پاؤں کھلا ہوا ہے, تو اتنے ذہین قیافہ شناس تھے عرب کے لوگ کہ پاؤں دیکھ کے بتلا دیتے تھے کہ یہ بیٹے کا پاؤں ہے اور یہ باپ کا پاؤں. اونٹوں کی مینگنیوں کو سونگ کے بتلا دیا کرتے تھے کہ کس آدمی کی اونٹنی گزری ہے اس راستے سے. اتنے ذہین تھے. جب پہنچے غار سور تک تو اللہ نے کہا اچھا تم اپنی تدبیر کرتے ہو, ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں. تم 1000 دشمنی کر لو, ہم جس کی حفاظت پر اتر آتے ہیں تو ایک معمولی مکڑی اور مکڑی کے جالی کے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جلدی جلدی غار کے منہ پر جالا تن دو. مکڑی نے جلدی جلدی جالا تن دیا. بعض مورخ لکھتے ہیں کہ کبوتری کو اللہ نے حکم دیا, اس نے آ کے انڈا دے دیا اس کو. اب یہ عرب کے لوگ پہنچے, کوڑا اسی غار میں چھپا ہوگا, قدموں کے نشانات مل رہے ہیں. دوسرے نے کہا ارے کتنے بیوقوف ہو, سارے زمانے میں تمہارے عقل مندی کا شور ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ عرب کے لوگ اتنے بیوقوف ہو گئے. اگر اس میں کوئی آدمی گھستا جاتا چھپا ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا. یہاں تو مکڑی کا جالا ویسے ہی ہے, اور کسی کبوتری چڑیے نے کسی نے آ کے انڈا دے دیا ہے, انڈا بھی ویسے ہی ہے. اگر آدمی گھستا تو جالا ٹوٹتا, انڈا نیچے گرتا, انڈا ٹوٹ جاتا. کوئی آدمی اس میں نہیں گیا. ادھر قدموں کی آہٹ سنا اندر ابو بکر صدیق نے تو کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا, اب تو دشمن یہاں تک پہنچ گئے. ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا, دریائے نیل سامنے ہے, پیچھے سے فرعون کی فوج ہے, فوج اب سر پہ آنے کو تیار ہے, قریب پہنچ چکی ہے. آگے دریائے نیل ہے جو ابلنے کو تیار ہے. موسیٰ اور ان کے لوگ گھبرائے کہ اب کیا ہوگا. ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ اب کیا ہوگا, سامنے دریا ہے, پیچھے سے دشمن نے گھیر لیا ہے, اب کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تحزن معی ربی, مت ڈر میرے ساتھ میرا رب ہے. ہم ایک فرق بتلانا چاہتے ہیں. موسیٰ نے کیا کہا معی رب, پہلے کہا معی میرے ساتھ, پہلے اپنا نام لیا, معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے. اور ادھر آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھی ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا, اب تو دشمن آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. وہاں موسیٰ نے کہا معی ربی, آپ نے کہا ان اللہ معنا, مت ڈر بے شک اللہ میرے ساتھ ہے. معنا بعد میں کہا, اللہ کا نام پہلے لیا, موسیٰ نے معی پہلے کہا اور رب کا نام بعد میں لیا. یہی فرق ہے حضرت موسیٰ میں اور آخری نبی میں, اس لیے محبوب تھے. کہا مت ڈر اللہ میرے ساتھ ہے. دشمن واپس چلے گئے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جو تھا جن ساتھ کی شکل میں ڈس چکا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو, سوچا کہ اب کیا ہوگا, اکیلے پڑ جائیں گے ہمارے ساتھی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے. تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی برداشت کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کے زانوں پہ, جان پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ڈال کے آرام فرما رہے تھے. تو ابو بکر صدیق ہل بھی نہیں رہے ہیں کہ میرے ہلنے کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل پڑے گا, اور درد سے پریشان بھی ہے, بے چین بھی ہے, اور گھبرا بھی رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہوا. آنسو کا ایک قطرہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر, گال پر پڑا. آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا, کہا ابو بکر
یہ کیا حال ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ کسی زہریلا کیڑا، کسی زہریلے کیڑے نے مجھ کو ڈس لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن یعنی اپنا تھوک لعاب دہن وہاں پہ لگا دیا، افاقہ ہو گیا، اچھے ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو یہ عرض ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا کیا تھا خانہ کعبہ بناتے وقت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعا کیا کئی سو برس، 400 برس پہلے، اس سے بھی پہلے، اور سینکڑوں سال کے بعد اس دعا کا ظہور عمل میں آیا، سامنے آیا نتیجہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جن نے بھی دعا کیا تھا تو سینکڑوں سال کے بعد دیدار نصیب ہوئی آقائے نامدار مسیح و مدنی تازار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یہی سمجھانا تھا مجھ کو کہ میں نے اتنا لمبا دور سے بلایا۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا تو کرتے ہیں، قبولیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رائگاں نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے جس کے جسم میں حرام مال کا خون بنا ہو، حرام خون بنا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کے جسم پر حرام لباس ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کا بندہ، اب یہ ہے کہ ہم کو جس انداز سے اللہ سے ماننا چاہیے، کیا ہم اس انداز سے اللہ سے مانتے ہیں؟ ہمارا بیٹا ہم سے کہتا ہے کہ پاپا 10 روپیہ ہم کو ڈیلی دے دیا کیجیے۔ ہم دے سکتے ہیں 10 روپیہ، آپ دے سکتے ہیں بچے کو 10 روپیہ، لیکن آپ نہیں دے رہے ہیں بیٹے کو 10 روپیہ۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا ہم کو ابھی دے دیجیے 20,000 روپیہ، یوں کریں گے وہ کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا ہم نہیں دیں گے 20,000۔ آپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی کم سن ہو، ابھی ناداں ہو، ابھی کم سن ہو ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جواں ہو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی کم سن ہو ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جواں ہو کر۔ آپ کہتے ہیں نا بیٹا ابھی تمہارے لائق نہیں ہے 20,000، 10 روپیہ تم کو ڈیلی دیں، ابھی تمہارے لائق نہیں ہے۔ بات اس کی نہیں آپ کاٹ رہے ہیں، لیکن ابھی دے بھی نہیں رہے کہ یہ برباد کر دے گا۔ اسی بربادی پر ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آج ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور چچا سعدی جنہوں نے گلستہ بوستہ وغیرہ لکھی ہے، بہت مشہور بزرگ چچا سعدی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، اولاد اس کو نہیں ہو رہی تھی، بیٹا نہیں تھا اس کے پاس۔ تو وہ اس سے کسی نے کہا کہ ایسا کرو مکہ چلے جاؤ اور مقام ابراہیم کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ابراہیم کے پاس مکہ میں جا کر تم دعا کرنا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کوئی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ حاجی لوگ جاتے ہیں، آج بھی وہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص گیا مکہ اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر یوں دامن پھیلایا، کہا کہ اے پروردگار عالم، میں نے سنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی ناکام اور نامراد واپس نہیں جاتا۔ اے پروردگار عالم، ساری دنیا کو اولاد ہے، مجھ کو اولاد نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، سارے لوگوں کی جھولی تو نے اولاد سے بھر دی ہے۔ اے اللہ رب العزت، میں بھی دامن پھیلا کے تمہارے اس مقدس مقام پہ، مقام ابراہیم پہ تجھ سے اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، ایک بیٹا نصیب کر دے۔ رو کے گر گرا کے اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگ رہا ہے دامن۔ اللہ نے بیٹا عنایت کیا، بیٹا پیدا ہوا اس کے گھر میں۔ بیٹا جب کچھ بڑا ہوا تو پڑ گیا غلط صحبت میں، بدکاری کرنے لگا، شراب پینے لگا، غیر فاحشہ عورتوں کے پاس جانے لگا، باپ کی دولت کو اسی پر لٹانے لگا غلط کاموں میں۔ باپ نے دیکھا کہ اب یہ ہمارا بیٹا غلط کام میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، ڈنڈی بازی کر رہا ہے،
شراب نوشی کر رہا ہے، لچے لفنگوں کا اس کا ساتھ ہے، یہ تو سب کچھ برباد کر دے گا، پھر بھی برباد ہو جائے اور برباد ہو گیا۔ تو باپ نے منع کر دیا پیسہ دینے سے، روک کہا کہ اب تمہیں ایک ابا ایک دانہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے، تو پہلے اپنے آپ کو نیک بن، تو سنبھل، ہم لے کے کیا کریں گے یہ ساری دولت، سب تو تمہارے ہی لیے ہے، تم سے بھی اللہ سے وہ مانگا ہے، اللہ نے دیا ہے، سب تمہارے لیے ہے، لیکن اب تم نے راستہ غلط اپنا لیا، اس لیے تم کو ابھی کچھ نہیں ملے گا، پہلے راستہ درست کر۔ غلط راستہ تو اپنا ہی لیا تھا اس کے بیٹے نے۔ اس کے بیٹے نے سوچا کہ کسی طرح میرا باپ مر جائے، باپ مر جائے گا تو یہ اس کی زمین جائیداد، اس کی دولت، اس کا بینک بیلنس سب ہاتھ آ جائے گا ہمارے۔ جیسا کہ آج کل بھی سنتے ہیں نا بھائی کہ باپ سرکاری نوکری میں ہے، 1 سال 6 مہینہ رہ گیا ریٹائر ہونے کو، باپ کو زہر کھلا کے مار دیا تاکہ انوکمپا کے آدھار پر ہم کو نوکری مل جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک بات ہم کہیں بھائی، اگر انشورنس کرایا ہے آپ لوگوں نے، گھر والی کو کبھی مت بتلائیے انشورنس کروا دیا، 10 لاکھ کا انشورنس ہے میرا، گھر والی کو مت بتلائیے گا۔ آج کل کا دن زمانہ ایسا ہو گیا، اگر بتلا دیا تو سوچے گی کہ چلو 10 لاکھ کا انشورنس ہے ہمارے میاں کا، چلو کہیں مرڈر کروا دو، کہیں گاڑی کے نیچے دھکیل دو، مر جائے گا، 10 لاکھ روپے کا انشورنس ہم کو مل جائے گا، اور پھر 2 لاکھ روپے میں نیو برانڈیڈ ہسبینڈ مل جائے گا، اولڈ ہسبینڈ ہوگا۔ تو سمجھو میری بات بھائی کہ 10 لاکھ روپیہ مفت میں ہاتھ آئے گا، 1 لاکھ میں نیو برانڈیڈ ہسبینڈ بھی نیو، 9 لاکھ روپے کا پروفٹ۔ تو کبھی گھر والی کو مت بتلائیے گا کہ 10 لاکھ کا انشورنس کروائیے۔ تو بہرحال وہ بیٹا جس کو باپ نے مقام ابراہیم پر دامن پھیلا کر اللہ سے بھیک مانگا تھا، اب وہ بیٹا سوچ رہا کہ میرا یہ باپ مر جائے تاکہ اس کی دولت ہاتھ آ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں مرے گا تمہارا باپ، خالی میرا باپ مر جائے یا اللہ میرا باپ مر جائے، یہ کہنے سے تمہارا باپ مرنے والا نہیں ہے، تو چلا جا مکہ اور اسی مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر اللہ سے اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر، جس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دامن پھیلا کر تمہارے باپ نے تم کو اللہ سے بھیک میں مانگا تھا۔ یہ بدبخت ناہنجار بیٹا یہ چلا جاتا ہے مکہ مقام ابراہیم کے، اور وہاں وہ بھی دامن پھیلا کر کہتا ہے، ٹھیک اسی جگہ پر کھڑا ہوا جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے اللہ سے بھیک مانگا تھا، بیٹے کی بھیک مانگا تھا، اور اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا تھا، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اور باپ کے مرنے کی دعا کرتے۔ کیا ہے، باپ ہم کو حرام کاری کے لیے روپیہ نہیں دیتا، باپ ہم کو شراب پینے کے لیے روپیہ نہیں دیتا، غلط لونڈوں کی صحبت میں ہے، باپ ہمارے ان دوستوں کے ساتھ ہم کو عیاشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، باپ ہم کو رنڈی خانے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے کرا اللہ دامن پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں میرے باپ کو موت۔ میرے دوستوں بڑا عبرتناک واقعہ بیٹا شادی میں جو لکھا واقعہ کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے باپ نے بیٹے کی بھیک مانگی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بیٹا باپ کے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کتنے عبرت کی بات ہے، کتنی عبرتناک بات ہے، جبکہ بیٹے کے لیے تو باپ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ نے بھی اپنی دولت نچھاور کر دیا بیٹے کے لیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا، بھائی غور سے سن رہے ہیں نا، ابھی نہ لگ رہی ہے، بہت دن کے بعد موقع دیا ہے، اس لیے سنتے رہیے، یہی عبادت ہے، یہی تصویر ہے۔ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، بیٹھے ہوئے کیے آپ ہم کو 11:30 بجے تک، دیکھ کے گھنٹہ ہوا ہے، 2 گھنٹہ پورنے دیجیے۔ تو ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، بڑا بادشاہ تھا ہارون رشید، بغداد میں خلیفہ عباسی تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کے خاندان کا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، بڑا نیک لڑکا تھا، خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا بڑا نیک لڑکا تھا، اور اس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، شہزادوں کی طرح نہیں رہتا تھا، وہ عام فقیروں کی طرح رہتا تھا، اولیاء بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور قبروں کی زیارت کرتا تھا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں میں کہ شب برات کو لوگ جاتے ہیں قبروں کی زیارت کی،
تو قبروں کی زیارت کرتا تھا وہ، اور اللہ والا تھا، فقیر تھا وہ۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، اور اس کے وزراء زرد لباس میں وہاں موجود تھے، اور ایوان حکومت کے دوسرے ذمہ دار اور افسران لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اتنا ہی میں بادشاہ کا یہ بیٹا جو بڑے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، وہ کمبل کا کرتا پہنے ہوئے اور کمبل کی ٹوپی پہنے ہوئے وہاں پہ آ گیا۔ وزیروں نے کہا کہ استغفر اللہ، بادشاہ سے کہا، آپس میں بات کیا کہ بادشاہ سلامت کا یہ لڑکا بادشاہ کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ آخر دوسرے ملک کے بادشاہ کیا کہیں گے کہ ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا، اور یہ پھٹے حال میں، پھٹے لباسوں میں، بوسیدہ حال، عام فقیروں کی طرح، موٹا کمبل کا کرتا اور کمبل ہی کی ٹوپی پہنے ہوا ہے، اس نے تو اپنے باپ بادشاہ کی عزت مٹی میں ملا دیا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے بھی سنا، اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، دوسرے بادشاہوں کے آگے تم نے مجھ کو رسوا کیا ہے، تو ابھی سنبھل جا، شہزادوں کی طرح رہ، اور تمہاری اس طرح رہنے سے، پھٹے حال موٹے لباسوں میں رہنے سے بادشاہوں کے آگے ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ بیٹے نے کچھ نہیں کہا۔ سامنے دیکھا محل کے برج پہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اس چڑیے کو اشارہ کیا، وہ چڑیا آئی اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پھر اس لڑکے نے اس چڑیے سے کہا کہ جا، اب تو واپس جا کے اسی برج میں جا کے بیٹھ جا۔ پھر وہ چڑیا واپس ہو کے وہیں جا کے بیٹھ گئی گنبد میں۔ اب اس کے بعد پھر کہا کہ اے چڑیا آ، پھر چڑیا آ گئی، کہا کہ بادشاہ ہارون رشید کے ہاتھ پہ بیٹھ، تو وہ چڑیا چاروں طرف ناچ کے اڑ کے چلی گئی، بیٹھی نہیں۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ ابا جان، آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے دنیا دار دوسرے بادشاہوں کے آگے میں آپ کو رسوا کر رہا ہوں، اور اولیاء کرام، بزرگان دین، صلحاء کے نزدیک، اللہ کے فرشتوں کے نزدیک آپ نے مجھ کو رسوا کیا ہے کہ ایک معمولی چڑیا میرے ہتھیلی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور آپ کے ہتھیلی پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، آپ سے نفرت کر رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ میں خامی ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی گناہ ہے، آپ ان گناہوں سے توبہ کیجئے، آج کی وجہ سے میں اولیاء اللہ کے درمیان رسوا ہوں۔ اتنا کہا اور کہا کہ میں اب یہاں رکنے والا نہیں ہوں۔ کہا ابا جان، ایک قرآن شریف مجھ کو دے دیا۔ باپ نے قرآن دے دیا، سونے کے پانی سے لکھا ہوا۔ کہا کہ ایک انگوٹھی مجھ کو جواہر کی دے دی، ایک انگوٹھی دے دیا۔ اب وہ لڑکا چلا بغداد سے بصرہ میں جا کے وہ ٹھہرا، اور وہ مزدور جو مکان بنانے کا کام کرتے ہیں ان مزدوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ ہفتہ میں ایک دن کام کرتا تھا وہ۔ ایک آدمی ابو عامر بصری، بصرہ کا رہنے والا، اس کی ایک دیوار گھر کی گر گئی تھی، ایک سائڈ کی دیوار جڑوانا تھا، تو مزدور کے لیے وہ بھی بازار میں آیا، شنیچر کا دن تھا۔ دیکھا کہ صاحب ایک لڑکا خوبصورت تھا، بالکل پری جمال، لیکن کھدھر پہنے ہوئے بیٹھا ادھر تلاوت کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی مجھ کو مزدور کی ضرورت ہے۔ کہا کہ ہاں میں مزدوری کروں گا۔ تو کام کیا ہے بول؟ کہا کہ کام یہ ہے کہ میری ایک دیوار گر گئی ہے، ذرا اس کو بنانا ہے۔ کہا ٹھیک۔ کہا کہ تو میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ دو شرط لگائی۔ کہا دو شرط ہے، ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں کام چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں مزدوری صرف 8 آنا لوں گا، 8 آنا پیسہ بس، نہ اس سے ایک ادھی زیادہ نہ اس سے ایک ادھی کم۔ کہا کہ ہاں منظور ہے ہم کو۔ لے گیا اس کو، جانتا نہیں تھا کہ بادشاہ کا لڑکا ہے، لیکن بڑا خوبصورت تھا۔ لے گیا، اب اس کے بعد اس کو بتلا دیا کہ یہ کام ہے۔ وہ لڑکا کام کرنے لگا۔ شام کو جب واپس ہوا، ابو عامر آیا تو دیکھا کہ صاحب جو کمال کر دیا اس نے، ایک دن میں اتنا کام کر دیا ہے جتنا 10 مزدور مل کے کر سکتے تھے، اکیلے اس نے ایک دن میں اتنا کام کر دیا۔ تو بڑا خوش ہو کے کہا کہ بھائی 8 آنا نہیں، 2 دینار لے لو، 2 درہم لے لو۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں، ہم سے تم سے معاہدہ تھا، بات طے ہو گئی تھی
کہ میں صرف 8 آنا پیسہ لوں گا، نہ 8 آنے سے 1 ادھی زیادہ، نہ 8 آنے سے 1 ادھی کم، مجھ کو صرف 8 آنا چاہیے، میں 2 درہم نہیں لوں گا، اور اگر مجھ کو زیادہ لینا ہوتا تو میں تمہارے یہاں کیوں نوکری کرنے آتا، میرے پاس تو بہت کچھ تھا۔ 8 آنا لیا، چلا ہے، دیوار نامکمل تھی اور کام باقی تھا۔ دوسرے دن پھر ابو عامر پہنچا بازار میں اسی مزدور کو ڈھونڈنے، مزدور نہیں ملا۔ پوچھا دوسرے مزدور سے کہ بھائی وہ کل جو مزدور میرے ساتھ گیا تھا جہاں پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ کیا کہہ رہے؟ وہ تو آج نہیں آیا ہے اور وہ ابھی آئے گا بھی نہیں، وہ پھر شنیچر کو ملے گا، وہ ہفتہ میں صرف 1 دن کام کرتا ہے بس، اور اسی 8 آنے پیسے سے جو اس کو مزدوری ملتی ہے وہ پورا 1 ہفتہ گزارا کر لیتا ہے، 1 دن کام کرتا ہے بس۔ تو اب تو پھر وہ شنیچر کے دن آئے گا۔ یہ شخص واپس چلا گیا، پھر شنیچر کے دن آیا، یہ دیکھا کہ پھر وہی لڑکا اسی حالت میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ بھائی مزدوری کرو گے؟ کہا کہ میں کس کام کے لیے ہوں، میرا تو کام ہی ہے یہ مزدوری کرنا، کام کرنا، ہم کو اوپر والے نے پیدا ہی کیا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو اب کہا کہ ٹھیک ہے چلو، کہا کہ پھر میری 2 شرط ہے، نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا اور میری مزدوری 8 آنا ہوگی، نہ 1 ادھی زیادہ نہ 1 ادھی کم۔ کہا منظور ہے، چل۔ لڑکا گیا اور وہ مکان جوڑنے لگا۔ اب یہ ابو عامر سوچنے لگا کہ اتنا خوبصورت لڑکا اور یہ کوئی اللہ والا لگتا ہے، مزدور کے جھرمٹ پہ بیٹھ کے بھی یہ الگ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، مجھ سے 2 شرط لگاتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے ٹائم میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا اور صرف 8 آنا لوں گا۔ میں نے خوش ہو کے 2 روپیہ دیا تو لینے سے انکار کیا، کہا نہیں ہم کو صرف 8 آنا چاہیے۔ آخر اور کام 1 مزدور کا، 1 اکیلے 10 مزدور کا کام کیا اس نے۔ تو یہ کیسے کرتا ہے ذرا دیکھیں۔ تو الگ ایک آڑ میں پردہ لگا کے چھپ کے وہ دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا سمجھے مزدور کہ وہ پھر چلا گیا، پھر شام کو آئے گا۔ اب وہ چھپ کے دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اکیلے یہ لڑکا گاڑا بناتا تھا، گلاوا جس کو کہتے ہیں، گاڑا بناتا تھا، اٹھا کے دیوار پر ڈالتا تھا، اس کو برابر کرتا تھا اور پتھر کو یوں اشارہ کرتا تھا اور پتھر آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس طرح اکیلے ایک آدمی 10 مزدور کا کام کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو پھر اس کو 8 آنا کے بجائے کہا کہ 3 روپیہ لے لو، کہا کہ منظور نہیں ہے، ہم سے طے تھا 8 آنی، ہم 8 آنی لیں گے، اس سے 1 ادھی بیشی نہیں لیں گے۔ کہا کہ اچھا لے اور بتلا کہ تو ہے کون؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ سنو، یہ قرآن شریف رکھو اور یہ انگوٹھی رکھو، اور جب میری موت ہو جائے، نہیں اس کے بعد وہ بیمار پڑا اور پھر یہ پہنچا، مزدوروں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، فلاں جگہ رہتا ہے۔ ملنے کے لیے گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ سنو، یہ قرآن شریف رکھ لو اور یہ انگوٹھی رکھ لو، اور جب میں مر جاؤں، میری موت ہو جائے تو مجھ کو غسل دے دینا اور صرف ایک کرتا جو میرے بدن پہ ہے یہی کرتا کفن میں ڈال دینا میرے جسم میں اور دفن کر دینا، اور میرا تہبند جو ہے اس کو خیرات کر دینا، جو ہم تہبند پہنے ہوئے لنگی اس کو خیرات کر دینا، صرف ایک کرتے میں ہم کو دفن کر دینا، اور یہ قرآن اور یہ انگوٹھی بادشاہ ہارون رشید کو جا کے دے دینا۔ یہ نصیحت کیا اور پھر اس کی روح نکل گئی۔ اس شخص نے غسل دیا، جنازہ پڑھا اور پھر ایک کرتے میں اس کو دفن کر دیا نصیحت کے مطابق، اور اس کے تہبند کو خیرات کر دیا۔ اور وہ قرآن کو دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو قرآن مطلب کسی بادشاہ کا قرآن ہے، بادشاہی کے پاس ایسا قرآن ہو سکتا ہے سونے کے پانی کا لکھا ہوا۔ انگوٹھی دیکھا تو بہت قیمتی انگوٹھی ہے، کہا کہ یہ تو بادشاہی کے پاس ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کی نصیحت تھی کہ ہارون رشید بادشاہ کو دے آنا۔ ابو عامر چلا، محل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے ہارون رشید کی، پہلے 1000 فوج سپاہیوں کا دستہ آگے، اس کے بعد پھر 1000 کا، پھر 1000 کا، اس طرح 9 دستہ 1000 کا، یہ پہلے آگے نکلا، اس کے بعد بادشاہ کی سواری پیچھے جائے، اتنا پارا بادشاہ کی سواری جا رہی ہے۔ ابو عامر نے چلا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، رک جائیے رک جائیے۔
آپ کی ایک امانت ہے، اپنی امانت لے لیجئے. یہ قرآن شریف ہے، یہ انگوٹھی ہے، آپ کی امانت سے لے کے جائیے. بادشاہ کے کان تک آواز پہنچ گئی، یہ چلا کے بولا. بادشاہ نے سواری روکی اور یہ قرآن پیش کیا اور وہ انگوٹھی پیش کیا. بادشاہ نے ایک نظر دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر گئے. بیٹے کی یاد آ گئی، بیٹی کی محبت آ گئی. بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے محل میں ٹھہراؤ، آج جس وقت میں طلب کروں گا اس وقت لے کے حاضر ہو جانا. اور پھر وہ محل میں چلا گیا. بادشاہ جانے کے بعد پھر سے قرآن کو دیکھا، انگوٹھی کو دیکھا، بیٹے کی یاد میں تڑپانا شروع کیا. راتوں کو نیند نہیں آئی. دوسرے دن ابو عامر کو بلایا اور کہا کہ حال سناؤ، کیا حال ہے اور کیا واقعہ ہے. ابو عامر نے ساری کہانی سنا دیا. کہا کہ وہ بصرہ میں کیا کرتا تھا بیٹا؟ کہا کہ مزدوری کرتا تھا، صرف 8 آنا لیتا تھا اور یہ 2 شرط لگاتا تھا. بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے بھی مزدوری کرائی میرے بیٹے سے؟ وہ میرا بیٹا تھا. کیا تم نے بھی مزدوری کرائی میرے بیٹے سے؟ کہا کہ ہاں میں نے بھی مزدوری کرائی میرے بیٹے سے. کہا تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے والے سے تم نے مزدوری کرایا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ کا لڑکا ہے. ابھی آپ نے کہا تب مجھے جانکاری ہوئی کہ وہ آپ کا لڑکا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار تھا، قریبی تھا، رشتے میں قریبی تھا. مجھ کو نہیں معلوم تھا. تو کہا کہ لا تو اپنا ہاتھ بڑھا، ابو عامر تو اپنا ہاتھ بڑھا، میرے قریب لا تو اپنا ہاتھ. ابو عامر ہاتھ قریب لے گیا. بادشاہ نے اس ابو عامر کے ہاتھ کو پکڑا اور چومنا کیا. کہا کہ انہی ہاتھوں سے تو نے میرے بیٹے کو غسل دیا ہے. اور کہا کہ لا تو اپنا کلیجہ لا. اس کا کلیجہ لیا اور اپنے سینے سے اس نے لگایا اس کے کلیجے کو. کہا کہ انہی ہاتھوں سے تو نے میرے بیٹے کو غسل دیا، انہی ہاتھوں سے تو نے دفن کیا میرے بیٹے کو اس قتل پرسی کی عالم میں. کہا کہ چل مجھ کو لے چل اس کی قبر پر، اس کو مزار پر ہم جانا چاہتے ہیں. بادشاہ کو لے کے آیا ابو عامر. آنے کے بعد دکھلایا کہ یہ تمہارے بیٹے کی قبر ہے. وہاں پر کھڑا ہو کے بادشاہ نے فاتحہ پڑھا اور کہا کہ میرے بیٹے، میں نے تجھ کو پہچانا نہیں، تو ناراض ہو کے چلا آیا. اے بیٹا تو نے مزدوری کرنا گوارا کیا، لیکن شاہی خزانے سے ایک حبہ، ایک دانہ کے برابر بھی تم نے لینا پسند نہیں کیا. اور بیٹے کی قبر پر لوٹ پوٹ کرتا رہا اور بہت دیر تک بیٹھ کے بادشاہ ہارون الرشید ہوتا رہا. میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بیٹے سے پیار کس کو نہیں ہوتا. سب لوگ صاحب اولاد ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیٹے سے ایک باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے، ایک بیٹے کے لیے باپ کیا کیا کرتا ہے. مکے کا سفر کر کے مقام ابراہیم پہ دعا کرتا ہے اور وہی ناہنجار بیٹا اسی جگہ پہ پہنچ کے اپنے باپ کے لیے بد دعا کرتا ہے. دنیا کیا سے کیا ہو چکی. ایسے ناخل ناہنجار اولاد کو آپ کیا کہیں گے؟ ماں کو اگر جنت، ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت کہا گیا ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ اولاد جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا اور اس کی خدمت کی نعمت حاصل کی. ماں باپ کی دعائیں لیتا رہا. بڑا بدنصیب ہے وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کو پایا، جس نے اپنی ماں کو پایا اور ماں کو کھو دیا. بڑا بدنصیب ہے وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کو پایا اور باپ کی عزت نہیں کی اور باپ کے مرنے کی دعا کرتا رہا چند پیسوں کے لیے. زندگی اچھی ہوگی، زندگی خراب ہوگی، دینے والی ذات اس کی ہے. اگر کروڑوں روپیہ ناہنجار بیٹے کو دے دیا جائے اور خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ اس کے حلق کے اندر ایک لقمہ دانہ نہیں جا سکتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے حلق میں ایک لقمہ دانہ نہیں پہنچا سکتی.
تو میرے بھائی بات آگے نکل رہی ہے، بات کہنے کو بہت کچھ تھا، بات بڑی آگے نکل رہی ہے۔ شب برات کا دن، شب برات کا موقع، آج جو نیک صالح اولاد ہے اپنی ماں کو نہیں بھولا ہوگا، اپنے باپ کو نہیں بھولا ہوگا، اپنے دادا پردادا کو نہیں بھولا ہوگا، اپنے آبا و اجداد کو نہیں بھولا ہوگا، اپنے نانا نانی کو نہیں بھولا ہوگا، اور اگر بھلا دیا ہوگا تو آنے والی اس کی اولاد کل اس کو بھلا دے گی۔ آج لوگ ضرور اس کے لیے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کیے ہوں گے، مرنے کے بعد اب اس کے عمل کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، ہم آپ جو بھیجتے ہیں اس کا انتظار کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا کچھ میرے لیے تحفہ بھیج دے گا، ہماری اولاد ہے، اب تو ہم عمل کر نہیں سکتے، میرے لیے کچھ منی آرڈر کرتا ہوگا دنیا سے، آخرت میں ڈاکیا لے کے آئے گا، اللہ کے فرشتے لے کے آئیں گے منی آرڈر۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک آدمی نے یہ عہد کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں روزانہ اپنی ماں کے لیے اتنا پیسہ خراج کیا کروں گا، یا کسی کو کھانا کھلا دوں گا، اور یہ وعدہ پورا کرتا رہا روزانہ اپنی ماں کے لیے۔ ایک دن ایسا آیا، غربت بھی، مفلسی یا اللہ کو آزمانا تھا، ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بعد کچھ نہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ بھیج سکے، کسی غریب کو کھلا سکے یا کسی کو پیسہ دے سکے۔ بہت پریشان، ہم کیا کریں، آج کا دن میرا ناغہ ہو جائے گا، اتنی لمبی عمر میں ناغہ نہیں کیا ہم نے، آج ہوتا تو ناغہ نہیں ہوتا، اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، بہت پریشان، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی میرا فیل ہو رہا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹے گھبراؤ مت، بازار چلا جا، آج کل خربوزے کا دن ہے، خربوزے کا چھلکا پڑا ہوا ملے گا، کچھ چھلکا اٹھا لے اور جا کے کسی جنگلی گدھے کو کھلا دے۔ وہ گیا بازار میں اور خربوزے کا کچھ چھلکا اٹھایا اور جنگلی گدھے کو لے جا کے کھلا دیا۔ رات میں ماں کو دیکھا خواب کہ ماں خواب میں آئی ہے، کہہ رہی کہ بیٹا بہت دن سے خربوزہ کھانے کو جی چاہ رہا، بہت دن، آج تو نے میری وہ تمنا بھی پوری کر دیا، مجھ کو خربوزہ کھلا۔ یعنی خربوزے کا چھلکا جنگلی گدھے کو کھلایا کہ اس کام میں جو تھوڑا سا ثواب ملے گا ہم کو، اس ثواب ماں کو بخش دیا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا بہت دن سے جی چاہ رہا تھا خربوزہ کھائے، آج تو نے ہم کو وہ بھی کھلا دیا۔ تو قبر میں آج ہمارے آپ کے سارے لوگوں کے آبا و اجداد، ماں باپ سارے پڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، ڈیلی انتظار کرتے ہوں گے کہ میرا بیٹا تو کھا لیا ہوگا، ہم کو کچھ آج بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا۔ آج کے دن حلوہ بنایا ہوگا، بڑا مشہور ہے شعبان کا، حلوہ بنایا ہوگا، اڑوس پڑوس میں دیا ہوگا، اپنے پرائے کو دیا ہوگا، بہترین باسمتی چاول کا پلاؤ بنایا ہوگا، مرغا بنا ہوگا، خصی بنا ہوگا، بڑے خاصاب بنے ہوں گے، تو اپنے کھایا ہوگا، میرے لیے بھی تو بیٹا کچھ بھیجے گا۔ اب بیٹا بھیجتا ہے تو کیسے بھیجتا تو ہے، لیکن بھیجتا کیسے؟ چینل بدل جاتا ہے بھیجنے کا، پہنچوے نہیں کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ اب چاہے پائپ سے پانی آپ بھیج دیا، کہیں پر پائپ کو کوئی طریقہ چیڑ دے تو پانی پہنچے گا کھیت میں، نہ پہنچے گا۔ یا چینل بنائیے آپ کھیت میں لے جانے کے لیے، نالا، اب نہ پائپ ہو گیا نالا، اور نالے کا روٹ تنی چینج ہو جائے تو دوسرے کھیت میں چلا جائے گا، جس کھیت میں آپ لے جانا چاہتے ہیں اس کھیت میں نہ جائے گا۔ تو بھیج رہے ہیں لیکن چینل بدل گیا، پہنچیے نہیں رہا۔ اب ہم کیسے بھیج رہے ہیں بھائی؟ بھیجنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بھیجیں گے تب نہ پہنچے گا۔ منی آرڈر ہم کر رہے ہیں، ایڈریس لکھ دیا غلط، جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نہیں بھیج رہے ہیں، تو اب وہ منی آرڈر تک کہیں اور پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچے گا، رہ جائے گا بیچے میں۔ تو ہم بھیج رہے ہیں، بھیجنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ ہم کرتے ہیں زمین لیپ دیا، اب اس کو آپ کا نیسا تفتری میں حلوہ رکھ دیا،
وہ ہمارے دادا بڑے بوڑھا کے مرلن تھا نا تو دانت اتنا رہے اینے تو حلوا کھائیں نرم نرم تنی سا پلاؤ رکھ دیا تنی سا فلانا چیز رکھ دیا. ایک سال ایک عورت ہمارے یہاں آئی گائے سی ایم کو, زیادہ دن کی بات نہیں ہے, 2-4 سال پہلے کی بات, شب برات ہے. بہوا تن کو سا ہم نے دودھ دے دیا. اب یار کہیں سے لے آئیے, ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کہ نہ ایک کو چھٹک دے دو. تو آج صبرات میں صبرات کو ایک چھٹک لے کے کیا کیجیے گا. کہا کہ ارے باپ دودھ پیتا بہوا ہمارا مور دے لے رہا, آج کے دن آئیے تب کہاں سے دودھ پلے بھائی, اتنا سا دودھ کسی میں کر کے روک دیتے. 3-4 سال کی بات ہے, اپنے گاؤں کی بات ہے. تو اب بتلائیے کہ نہ بہوا دودھ پینے آتا ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ دودھ پلانا, وہ دودھ چھوڑ کے ہیا کا آئے گا دودھ پینے. آج نہ وہ ہمارا حلوہ کھانے آ رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا گوشت پلاؤ کھانے کے لیے آ رہے ہیں. چینل ہم نے غلط اپنا لیا. اگر وہی ہم کسی غریب کو دے دیں گے, غریب کھائے گا. گاؤں میں کوئی یتیم ہے, بیوہ ہے, اس کا زیادہ حق ہے, ہم نے اس کو دے دیا, اس کا جو ثواب ہم کو ملا ہم نے بخش دیا. باپ کو, دادا کو, ماں کو, نانا کو, نانی کو, جس کو بخشنا ہو بخش دیا. تو یہ صحیح روٹ ہوا, چینل ہوا, ڈائریکٹ منی آرڈر پہنچ جائے گا. اور اگر غلط روٹ اپنایا منی آرڈر نہیں پہنچے گا. یہی طریقہ بنایا ہے آقائے نامدار مکی و مدنی تازاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوستو آپ کے طریقے کو چھوڑ کے آج جو بھی کام کیجیے درود پہلے پڑھ لیجیے. درود پڑھیے گا تو اس میں ایک دم کیل ٹھوکا جائے گا, کیل تس سے مت نہیں ہوگا, پہنچوے کرے. تو درود ضرور پڑھ لیجیے. تو ایڈریس صحیح, پن کوڈ ہوا, منی آرڈر جو آپ بھیج رہے ہیں اس کا پن کوڈ ہوا درود. پن کوڈ لکھ دیجیے گا تو ضلع کا نام غلط لکھا ہے تو یہ پہنچ جائے. پن کوڈ صحیح ہونا چاہیے. تو یہ پن کوڈ ہوا درود. آگے پیچھے درود پڑھ لیجیے. سورہ فاتحہ, بیٹھے ہیں یہاں پر, کہیں پر بھی بیٹھے ہیں, بستر پر لیتے ہیں, اور بسم اللہ کیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے, سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے, چاروں کل پڑھ لیجیے. ایک بار قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کا ہوتا ہے. اب 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیا تو 1 ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. 1 ختم. پورا قرآن نہیں پڑھ سکے 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیجیے, 10 بار پڑھ لیجیے, 40 بار پڑھ لیجیے, اتنا ہی نا 1/3 ثواب ملتا چلا گیا, ڈھیرے ثواب ہو گیا. اب اس کے بعد اپنا جن لوگوں کو بخشنا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور سب. لیکن آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل و اصحاب کو نہیں بھولیے, انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بھولا. قیامت کے دن دوستو ہم لوگ سب لوگ آج بھی جمعہ کے دن قیامت پر پاؤ, سب لوگ آج تو کل ہمارے ماں باپ گئے ہیں, آنے والے کل ہم آپ جائیں گے, اور پھر پرسوں دوسری نسل جائے گی. یہ تو سلسلہ لگا ہوا ہے جانے کا, جو آیا ہے وہ تو جیسے چلے گا, جانا ہی ہے. تو روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کے لیے لوگ پہنچے گا آدم علیہ السلام کے یہاں. سب کے باپ ہمارے, آپ کے, سب کے باپ کہیں گے آدم سفارش کر دے. وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ, اور حضرت آدم صفی اللہ کہیں گے نفسی نفسی. قیامت کے دن حضرت آدم صفی اللہ کہیں گے نفسی نفسی. حضرت موسیٰ کے پاس لوگ جائے گا, وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامہ نفسی نفسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ کلیم اللہ قیامت کے دن کہیں گے نفسی نفسی نفسی. نفسی کا عالم ہوگا. وَيَقُولُ عیسیٰ ابن مریم وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ نفسی نفسی. اور عیسیٰ روح اللہ کہیں گے قیامت کے دن نفسی نفسی. وَيَقُولُ ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت نفسی نفسی. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے قیامت کے دن نفسی نفسی. سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی. سارے نبی کے پاس لوگ جائے گا, آپ پیروی کر دیجئے, آپ پیروی کر دیجئے, آپ پیروی کر دیجئے. سب اپنے کی فکر ہوگی. سارے بڑے بڑے نبی کہیں گے نفسی نفسی. اور اس دن وَيَقُولُ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ امتی امتی. میرے دوستو قربان جاؤ, سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی. آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا امتی یا امتی. ان کو تو اپنی امت کو بچ پانے کی فکر ہوگی, آپ ان کی امت میں سے. تو جس پیارے اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت,
اس پیاری امت پر اللہ کو پیار کاہے نہیں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے. لیلا کے گلی کا کتا بھی مجنوں کو پیارا تھا کہ اس گلی میں رہتا ہے جس گلی میں میری محبوبہ معشوقہ لیلا رہتی. اس گلی کا کتا بھی پیار. جس محل میں لیلا رہتی تھی اس محل کی اینٹ سے پیار مجنوں کو. ایک ایک اینٹ کو چوما کرتا تھا کہ اس اینٹ کو نسبت حاصل ہے لیلا سے جو ہماری محبوب ہے. تو اللہ کے محبوب نبی آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی یہ پیاری امت اپنے پیارے نبی کی پیاری امت پر اللہ کو پیار کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہانہ سے بخشے. بہانہ. ایک آدمی بلایا جائے گا, اللہ کہیں گے جا اپنا نام اعمال تولوا لے, رجسٹر زندگی کا جو ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو جا کے تولوا. کہا اللہ تعالیٰ کیا ہم تلوائیں گے, ہم نے تو کبھی زندگی میں کوئی نیکی کیا ہی نہیں, ایک کو ٹائم نیکی نہیں کیا ہے, کبھی نماز نہ پڑھے, عید میں چلے جاتے تھے مولوی صاحب کے ڈور سے عید بقرعید میں, اوہو ہم بغیر وضوئے کے جاتے تھے. تو اللہ میاں ہم تو کوئی نیکی کروے نہیں کیا تو کون سی ہم تلوا دیں گے؟ ہم تو جان رہے ہیں کہ ہمارا حشر کہاں ہے, ہم کو کہاں جانا ہے. اللہ کہیں گے نہیں جا تلوا, کہیں فرشتے ناانصافی نہ کر رہے ہیں یہ کر دیں, جا سامنے میں تلوا. کہ اللہ کیا مذاق کرتا ہے تو بھی, کیا ہم جا کے تلوائیں گے اپنا رجسٹر؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں جا تلوا. وہ جائے گا تلوانے کے لیے, سوچ کے کہ ہمارے رجسٹر میں تو کچھ نہیں, نیکی والا پنا تو سادہ ہے, اصلی گناہ والا پنا بھرا ہوا ہے. تو اب جائے گا, فرشتے ایک پلے پر اس کے نام اعمال کو رکھیں گے, موٹا بھاری ہوگا. یہ دیکھ کے کہے گا کہ بھائی اب تو ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں, سب تو وہی والا پنا ہے جس میں ہمارا گناہ ہے, ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں, کہاں تولا جائے گا. اس کے بعد ایک فرشتہ آئے گا اور جو خالی پلہ ہے اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دے گا. فرشتے اٹھائیں گے ڈنڈی, وہ جو موٹکا رجسٹر سب ہے اوپر چلا جائے گا, اور وہ اتنا بڑا تنکا جو ایک فرشتہ نے لا کے ڈال دیا ہے کاغذ کا, وہ پلہ نیچے چلا جائے گا. کھول کے دیکھے گا تو اس پر اور کچھ نہیں ہوگا, اس پر صرف لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی, اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے دل سے صدق دل سے پڑھ لیا مان لیا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو اللہ تو بہانہ سے ڈوبتا ہے. ایک آدمی آئے گا بڑا شرابی نشیباز جویری گجیری بنجیری, اللہ تعالیٰ سے بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. اللہ کہیں گے اچھا سن, تو شاید کبھی کوئی مولوی کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پر کھایا ہے کیا؟ نہیں. اللہ کہیں گے کہ اچھا یہ ہے کہ تو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتا تھا؟ کہے گا نا اللہ تعالیٰ ہمارے عالم تعلیم سے کیا لینا دینا, ہم تو بیٹھتے تھے ہوا للدھریا کے یہاں پر گاچھی میں, ہمارے کا مطلب. تو اللہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے مولوی کے پاس نہیں بیٹھتا تو مولوی کے محلے میں تمہارا گھر ہوگا, مولوی کے پڑوس کا نا ہمارا دور طریقہ گھر تھا. تو اللہ کہیں گے اچھا مولوی کے محلے میں گھر تھا عالم کے, کہا نا اللہ تعالیٰ عالم کے محلے میں بھی نا تری اوڑو ہٹ کے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا کسی عالم کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانے کا موقع ملا ہوگا؟ کہا نا اللہ تعالیٰ ایسا کبھی موقع, ہمارا دوست یار تو الگ تھا, ہم کہہ کے جائیں گے عالم کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تو تمہارا جو دوست تھا اس میں سے کوئی تمہارا ایک دوست ایسا تھا جو کسی عالم کو محبوب رکھتا تھا, پسند کرتا تھا؟ کہا کہ ہاں اللہ میاں ہمارا ایک دوست تھا فلانما, اس کو دیکھتے تھے کہ فلانے مولوی سے بڑا پیار تھا عالم سے. اللہ کہیں گے کہ جا تمہارے اس دوست کا کوئی محبوب کوئی عالم تھا, اس کی برکت سے جا ہم نے تم کو بھی معاف کر دیا. غور کیجیے اللہ کو اپنے پیارے نبی کی پیاری امت پر کتنا پیار آ رہا ہے, بہانے سے اللہ معاف کر رہا ہے. تو آج کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ سے رو کے معافی مانگنا چاہیے, اور جب آج کے دن ہم اپنے اللہ سے رو کے معافی مانگیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہ کرے. ہمارے والدین کی غلطیوں کو اللہ معاف نہ کرے, ہم اپنے والدین کی غلطیوں کی بھی معافی مانگیں, ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی مغفرت چاہیں, اپنے لیے بھی مغفرت چاہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی مغفرت
بچہ ہے، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ وقت بہت ہو گیا، 1 بج گیا، شہری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی سونا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ مجھ کو تو 11:15 11:30 میں آپ بیٹھے ہوئے کیے ہیں، تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم تو سو گئے تھے، مگر سوچا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انہوں نے جو پروگرام رکھا، عشاء کے بعد فوراً رکھتے تو شاید جگہ بھری ہوئی رہتی، بہت سارے لوگ گھر میں اپنا آرام کر رہے ہوں گے، پنکھے میں اپنا سن رہے ہوں گے، تو سن تو رہے ہوں گے، بات تو اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن مجلس میں بیٹھ کے سننے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے تو محروم ہو گئے۔ تو بہرحال ضابط تاخیر سے پروگرام شروع ہوا، اور بہت دن کے بعد شاید ہم کو اس مسجد میں بولنے کا موقع ملا۔ ہم آپ کا شکر ادا کریں یا اللہ کا شکر ادا کریں؟ بہرحال حدیث میں آیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور سویرے شروع ہوتا اور لوگ ہوتے تو شاید بہت سا علمی مواد آج آپ کو سننے کو ملتا، آج کے برکت کی رات میں شاید اللہ کی زبان سے کھلوا دیتا کچھ علمی بات، علمی مواد، کچھ سیکھنے کی بات۔ بہرحال جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی بات اللہ نے کھلوا دیا ہو، ہم دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اے پروردگار عالم اس کو تو قبول فرما لے، اور سننے والوں نے چاہے یہاں بیٹھ کے سنا ہو، چاہے اپنے گھروں پر بیٹھ کے اور بہت غور سے دین کی باتیں سنی ہو، اے اللہ اس کا جو بھی ثواب آپ عطا کیجیے گا، اے اللہ ثواب میں ان کو بھی حصہ دار بنا لیجیے، ان کو بھی ثواب دیجیے، اے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، ان کے مردوں کے بھی